السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا میرا ٹاپک ہے تجوید۔ تجوید کا موضوع بتاؤں گی اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی مراتب تجوید۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تجوید۔ علم تجوید اس کو کہتے ہیں جس میں قرآن کے ہر لفظ کو الگ الگ تہار کر پڑھا جائے۔ اس میں حرف کے نکلنے کی جگہ ان کی حالتیں کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے، یعنی کہ کس طرح سے کون سا حرف کس طریقے سے ادا ہونا ہے۔ یہ ہو گیا تجوید۔ دوسرا ٹاپک ہے موضوع۔ علم تجوید میں قرآن پاک کے حروف کی بحث کی جاتی ہے کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں اور کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور یہ الف سے یا تک ہوتے ہیں۔ اس کی تعداد 29 ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، یہ آگے جا کے بتائیں گے۔ اس کے بعد مراتب تجوید۔ تجوید کے مراتب ہوتے ہیں تین مراتب ہوتے ہیں اس کے۔ پہلا ہوتا ہے ترتیل، اور دوسرا اس کا پوائنٹ ہے حدت، اور تیسرا ہے ترتیل۔ ترتیل سے مراد ہے بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے جی، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے اس کا حدت، اتنی جلدی سے پڑھنا کہ حرف آسانی سے ادا بھی ہو جائے اور اس کا قواعد بھی نہ بگڑے، یعنی کہ ہم روانگی کے ساتھ اسے پڑھیں اور اس کا لفظ کا مطلب بھی نہ بدلے۔ تیسرا ہے تطویل، اس سے مراد ہے یعنی ترتیل حدت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، جیسے فرض نمازوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے، اس کو جی تطویل کہتے ہیں۔ اب وہ ٹاپک ہے ارکان تجوید۔ ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن کے معنی ستون کے ہیں۔ ستون وہ چیز ہوتی ہے جو مکان یا محل یا اس سے متعلق دیگر اشیاء کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ستون ہی نہ تو گھر میں مکان کا وجود کیا رہتا ہے۔ اس طرح سے نماز دین کا ستون ہے۔ اگر دین ہی ہمارا، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا دین کچھ بھی نہیں، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا۔ نماز دین کا ستون ہے، اسی طرح سے ارکان تجوید بھی ستون ہے۔ اب ارکان تجوید 4 تعداد ہیں اس کی۔ مخارج حروف کا جاننا، صفات حروف کا جاننا، حروف کے احکام کو پہچاننا، زبان کو صحیح حرف ادا کرنے کا عادی بنانا۔ یہ بہت ایزی سے سٹیپس ہیں، یاد کر لینے آپ نے۔ اس کے بعد مخارج حروف کا جاننا آپ اسے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جاننا کہ کون سا حروف کہاں سے نکلنا ہے، یعنی حلق سے نکلنا ہے یا لسان سے نکلنا ہے یا کہاں سے نکلنا ہے۔ اور دوسرا ٹاپک ہے اس کا صفات حروف کا جاننا، حروف کے ادا کرنا، وقت حروف کو کون سی صفات پائی جاتی ہیں، آواز اور سانس کہاں جاری کرنا ہے اور کہاں سخت اور کہاں نرم کرنا ہے۔ اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سا حرف ہمیں کہاں سے نکالنا ہے، کہاں سے نہیں نکالنا ہے۔ جیسے کہ ہو گیا عین، خا، غین، حمزہ، ہا، یہ بھی آگے جا کے آپ کو اس کے مخارج حروف بیان بتائے جائیں گے۔ اب یہ ٹاپک بھی ہو گیا دوسرا کلیئر۔ تیسرے پہ آتے ہیں، یہ ہے حروف کے احکام کو پہچاننا۔ اب حروف کے احکام کو جاننا، ایک حروف کو دوسرے حروف میں، ایک کلمے کو دوسرے کلمے میں ملانا، یعنی کہ ان کا وصل کرنا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے میں ملاتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، وہی ساری یہ حروف کے احکام کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بھی ہمارا تیسرا پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے جی زبان کو صحیح حروف کا عادی بنانا۔ اس میں جی ارکان کو صحیح حروف ادا کرنے کا عادی بنانا، یعنی کہ جملے میں تجوید کو یاد کر کے ان کو تلاوت کے دوران مشق کے ذریعے عمل میں لانا، یعنی کہ جتنی زیادہ ہم تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ قرآن پاک ہمارا بہتر ہوگا اور ہماری زبان اتنی ہی روانگی سے لفظ کو ادا کرتی جائے گی۔ یہ 4 پوائنٹس اچھے سے یاد کر لینے آپ نے۔ اس کے بعد کل اگلے لیسن میں آپ کو تجوید کے بنیادی اصطلاحات سمجھا دیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیں مجھے، بائے۔